هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ نے ترغیب جہاد کے لیے بیان کی اور ایک مختلف انداز سے اللہ نے جہاد کی ترغیب دی۔ فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ انسانی مزاج ہے کہ بہت سی چیزیں اسے ناگوار گزرتی ہیں، مشکل لگتی ہیں، اور انسانی مزاج ہے کہ بہت سی چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں۔ تو کون سی چیز ہے جو بندے کے لیے اچھی ہے، بہتر ہے، کون سی چیز بری ہے، نقصان دہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، بندہ اپنے سامنے وقتی چیز دیکھتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جہاد کرنا تمہیں تبھی ناگوار لگ رہا ہے کہ گھر چھوڑنا پڑے گا، اس کے لیے وقت، پھر زخمی ہونا، قید ہو جانا، گھر بار سے دور، یہ تمہیں طبعی طور پر برا لگ رہا ہے۔ لیکن وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو، برا سمجھو، لیکن ہو سکتا ہے بہتر ہو، فائدہ اس میں۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جہاد کرو گے، اس کے ذریعے ثواب ملے گا، زخمی ہو گئے اس پر بھی ثواب، شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے اس پر بھی ثواب۔ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مطلب اللہ اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی پسند اور ناپسند کو ہی حتمی نہ سمجھے۔
کہ جو چیز میں پسند کر رہا ہوں وہی اچھی ہے، اور جس کو میں ناپسند سمجھتا ہوں واقعتاً بری ہے۔ تو ہر خیر کے اندر شر چھپا ہوتا ہے اور ہر شر میں خیر چھپا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہت سی مثالیں اس کی دیں، انبیاء کرام کی بھی، کہ طبی طور پر کچھ چیزیں ہر بندے کو ناپسند ہوتی ہیں، چاہے وہ نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، لیکن انبیاء نے اپنے طبیعت کو، اپنے مزاج کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو دیکھا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ صبر کیا، وہ کراہت، وہ ناپسندیدگی برداشت کی، اس کے بعد اللہ نے خیر عطا کی۔ اس کی ایک مثال اللہ نے سورہ کہف میں دی ہے۔ دو نبی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سفر پہ ہیں۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی پہ سوار ہو کے آگے گئے۔ جب کشتی سے اترے، خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ناگوار گزرا اور کشتی کے مالک کو بھی بڑا برا لگا کہ میں نے ان کو ایک منزل تک پہنچایا اور نتیجے میں انہوں نے کشتی توڑ دی۔ اب بظاہر ناپسندگی، بری چیز سامنے آئی، لیکن اس میں خیر کیا ہے؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کشتی آپ نے کیوں توڑی؟ یہ برا کام آپ نے کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا، اما السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی کا مالک بڑا غریب بندہ ہے، آگے بادشاہ کھڑا ہے، بڑا ظالم ہے، جو بھی کشتی اسے اچھی لگتی ہے چھین لیتا ہے۔ کشتی کو عیبدار میں نے اس لیے بنایا کہ جب آگے پہنچے گا بادشاہ یہ کشتی نہیں چھینے گا کہ یہ میرے کام کی نہیں۔ بظاہر برا ہوا، بظاہر ایسا کام ہوا جو مالک کو بھی ناپسند لگا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ناپسند لگا، لیکن اس میں خیر کیا چھپی کہ کشتی بچ گئی۔ پھر آگے چلے، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ۔ بچے کھیل رہے ہیں، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، فَقَتَلَهُ، اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، ایک پاکیزہ جان، معصوم بچہ آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ سامنے جو چیز آئی بڑی بری، ناپسند لگی موسیٰ علیہ السلام کو، اس میں خیر کون سی چھپی ہے؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو بچہ ہے اس کے والدین بڑے نیک ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، یہ بچہ بڑا ہو کے والدین کا نافرمان ہوگا، اللہ کا بھی نافرمان ہوگا، والدین پریشان ہوں گے اور والدین کی آخرت خراب ہوگی۔ اس لیے اللہ نے یہ ارادہ کیا اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ وقتی والدین کو برا لگے گا،
والدین پریشان ہوں گے، لیکن فائدہ اس میں کیا ہے؟ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اللہ اس سے بہتر عطا کر دے گا، اور اللہ اپنی شفقت اور مہربانی ان پہ کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آنکھ کھولی، ماحول ان کے مزاج کے خلاف ہے، والد ان کا مخالف ہے، جس برادری میں رہ رہے ہیں برادری ساری مزاج کے خلاف ہے، معاشرہ حتیٰ کہ بادشاہ بھی ان کا مخالف، سارا مزاج سارا ماحول ناساز، اور اس ماحول کے اندر رہنا مشکل۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے ابراہیم علاقہ چھوڑ دو، وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین، ایک مشکل آئی، ناپسندیدہ چیز سامنے آئی، وطن چھوڑنا ہے، وطن چھوڑنا بڑا مشکل، گھر کو چھوڑنا، والدین کو چھوڑنا، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنی زمینیں، یہ سارا کچھ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، بڑا ناگوار ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے یہ ناگواری برداشت کی۔ فائدہ کیا ہوا اس میں؟ خیر اللہ نے کون سی رکھی؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، جب یہ ناگواری برداشت کی، جب یہ مشقت برداشت کی، اللہ کہتے ہیں میں نے خیر اس میں یہ رکھی، دو بیٹے میں نے انہیں عطا کیے، اسحاق جیسا بیٹا دیا، اسماعیل جیسا بیٹا دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور دونوں کو میں نے نبوت عطا کی۔ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی ناگواریاں برداشت کی۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، بھائی مشورہ کر رہے ہیں یوسف کو قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، یہ ناگواری برداشت کی، غلام بن کے بکتے چلے گئے، یہ ناگواری برداشت کی، بادشاہ کے گھر میں غلام اور نوکر کی زندگی گزاری، یہ ناگواری برداشت کی، عزت پہ الزام لگا، یہ ناگواری برداشت کی، جیل کے اندر ڈالے گئے، یہ ناگواری برداشت کی۔ اس میں خیر اللہ نے کیا رکھی؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، یہ ساری ناگواریاں برداشت کی، ایک وقت آیا اللہ نے بادشاہت عطا کر دی، اللہ نے حکمرانی عطا کر دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ الْحِكْمَةَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، سلیمان علیہ السلام مجاہد نبی، جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے ہیں، بڑی عمدہ نسل کے گھوڑے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجے، کسی کی گردن کٹ گئی، کسی کی ٹانگیں کٹ گئی، بڑا عمدہ مال، بڑی محنت کی اس کے اوپر، ان کو تربیت دی، جب گھوڑوں کی یہ حالت دیکھی بڑی بری لگی، بڑے دل پہ کیا ہے یہ اثر ہوا، پریشان ہو گئے،
لیکن اللہ کے لیے برداشت کیا کہ سارے تھے تو اللہ کے لیے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، بڑا ناقص، بڑا عیبدار، وہ ناگواری برداشت کی۔ خیر اللہ نے کیا دی؟ وَهَبْنَا لَهُ رِيحًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، گھوڑے اللہ کے رستے میں قربان کیے، یہ ناگواریاں برداشت کی، اللہ نے ہوا تابع کر دی، ہواؤں کے اوپر حکومت دے دی، جنات کے اوپر حکومت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں وقت کے بادشاہ فرعون کے گھر میں رہ رہے، شہزادوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہجرت کا، فخرج منها خائفا يترقب، ہجرت کر کے مدین پہنچ گئے۔ وہاں پہ اللہ نے انہیں کیا بھلائی دی؟ شعیب علیہ السلام کے گھر میں ٹھکانہ دیا۔ قال انی اريد ان انکحک احدی بنتی ہاتین، شعیب علیہ السلام نے گھر میں ٹھکانہ بھی دیا، بیٹی سے شادی بھی کرا دی۔ ہجرت جیسی ناگواری برداشت کی، اللہ نے اس میں خیر رکھ دی۔ امام الانبیاء جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا، مکے جیسا شہر چھوڑا، بیت اللہ اللہ کا گھر چھوڑا، صحابہ کرام نے یہ قربانی دی، یہ ناگواری برداشت کی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو یہ ناگواری برداشت کرے گا، اللہ ہجرت کے اندر، ہجرت کرنے میں اللہ کیا کرتے ہیں؟ وسعت عطا کرتے ہیں، کشادگی عطا کرتے ہیں، خوشحالی عطا کرتے ہیں۔ صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اللہ نے خوشحالی دی، سارے صحابہ کرام کو اللہ نے زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی، آزادی عطا کی، گھر عطا کیے، مال غنیمت عطا کیا، حتیٰ کہ اللہ نے بادشاہت اور حکومت عطا کی۔ جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں سارے کے سارے مکہ سے ہجرت کرنے والے، جب ہجرت اللہ کے لیے کی تو اللہ نے بادشاہت اور خلافت جیسا عہدہ بھی عطا کیا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے لیے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی قربانی دے دیتا ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، مجھے چاہے ناپسند ہے، بس یہ کرنا ہے۔ آخری بات، صبح کی نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے سب نے، مجھے بھی پتہ ہے آپ کو کہ صبح اٹھنا کتنا ناگوار ہے، کتنا مشکل ہے، لیکن جس نے یہ ناگواری برداشت کر لی، اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے من صلی صلاۃ الصبح بجماعت فهو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ ناگواری برداشت کی، بستر چھوڑا، نیند قربان کی، اس میں خیر کیا اللہ نے رکھی کہ بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اب سارا دن اللہ کی ذمہ داری میں، اس کے کام بنانے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور اس کی مشکلات کو دور کرنے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، چاہے وہ کم مشکل ہو آسان ہو، اللہ ہمیں کی توفیق دے۔